ہو، جب تک تمہارے والدین راضی نہیں ہے تو تمہارا رب بھی تم سے راضی نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے کہ پہلے اپنے ماں باپ کو راضی کر لو۔ میرے دوست یہ بڑی نعمت ہے۔ پوچھو ان سے، ان لوگوں سے کہ جن کے ماں باپ اس دنیا کے اندر سلامت نہیں ہے، پوچھو ان لوگوں سے کہ جن کے ماں اور باپ دنیا کے اندر سلامت نہیں ہے۔ ماں کی عظمت کو سمجھنا ہے تو اس سے پوچھو کہ جس کی ماں بچپن کے عالم میں بچے کو چھوڑ کر انتقال کر گئی ہو۔ باپ کی عظمت کو سمجھنا ہے تو پوچھو اس جوان بیٹے سے کہ جس بیٹے کو اس کا باپ بچپن کے عالم میں چھوڑ کر انتقال کر گیا ہو، وہ جوان بیٹے سے پوچھو جب شادی کا موقع آتا ہے اسے ساری خوشیاں تو نظر آتی ہیں، رشتے دار تو نظر آتے ہیں، مہمان تو نظر آتے ہیں، تمام لوگ نظر آتے ہیں، ظاہر وہ خوش ہوتا نظر آتا ہے، لیکن اس کی دل کی کیفیت یہی کہتی نظر آتی ہے کاش ان خوشیوں میں مجھے جب اچھا لگتا کہ ان خوشیوں میں میرے ماں باپ شامل ہو۔ اس لیے کہ ماں باپ میرے دوستو اللہ کی یہ بہت پیاری نعمت عظمیٰ ہے۔ آپ اپنے ماں باپ کو راضی کر لو۔ صرف اس محفل کا اتنا کہنا چاہوں گا کہ آپ کے ماں باپ راضی ہو گئے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا یہاں بیٹھنا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے گا۔ اس لیے کہ ماں باپ اور جس کے ماں باپ دنیا میں نہیں ہوں اور جس کے ماں باپ ناراض ہیں ابھی اور گھر پر ہیں، یا میں یہ کہوں گا کہ یہیں پر مان لو باپ بیٹا ہے، اولاد بیٹی ہے، تو میں یہ کہوں گا کہ تمہارا یہاں نہیں سوچو تو گھر جا کر تمہارے والد ہوں، اگر باپ تمہارے والد سو رہے ہوں، اگرچہ تم نے کتنا بھی برا کیا ہو، اگرچہ تم نے کتنا بھی ستایا ہو، میرے دوست تم گھر جانے کے بعد آپ کے والد سو رہے ہوں تو دھیرے سے بیٹھ کر قدموں کی جانب تم ان کے پیروں کو دبا دینا، ماں کی قدموں کو دبا دینا۔ میں دعوے سے کہتا ہوں کتنا بھی دل دکھایا ہو قدموں میں گر جانا، بس اتنا کہنا باپ سے اپنے والد سے کہ تمہاری اولاد ہی تو ہوں، مجھے معاف کر دو، آج تک میں سمجھ نہیں پایا تھا، مجھے معاف کر دو، میری خطا کو معاف کر دو۔ میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں میرے دوستو ماں باپ کا دل پگھل جائے گا، فوراً آنکھوں سے اشک نکلیں گے اور تمہارے والدین تمہیں اپنے سینے سے لگا لیں گے۔ میرے دوستو ماں باپ کو راضی کر لو۔ اچھی ساری ملت اسلامیہ اور جس کے ماں باپ دنیا کے اندر سلامت نہیں ہے، اس دنیا کو الوداع کہہ گئے ہیں، تو میرا کہنے کا آپ سے گزارش ہے کہ آپ روزانہ نہیں تو کم سے کم جمعے کے دن اپنے ماں باپ کی قبر پر ضرور جایا کرو، جو یاد ہو وہ وہاں پر پڑھ کر پیش کر کے آیا کرو، اس لیے کہ قبر کے اندر والدین انتظار کرتے ہیں میرا بیٹا آ رہا ہوگا تو یہاں کچھ قرآن کی تلاوت کر کر چلا جائے گا، میرا پوتا آئے گا تو کچھ قرآن پڑھ کر چلا جائے گا، میرا نواسا آئے گا تو کچھ قرآن پڑھ کر چلا جائے گا۔ میرا کہنے کا مطلب ہے جب تم قبرستان جاؤ، آج اب کسی کا انتقال ہو جائے قبرستان جاتے ہیں تو اکثر دیکھا ہوگا قبرستان میں پہنچنے کے بعد قبرستان میں ایسا ہو جائے، قبریں اتنی پھوٹ گئی ہیں، قبرستان میں یہ ہونا چاہیے، قبرستان میں یہ کام ہونا چاہیے، قبرستان میں ایسا انتظام ہو، ٹین شیڈ ڈل جانا چاہیے، لائٹ لگ جانا چاہیے۔ جیسے ہی ہم قبرستان کی باؤنڈری سے باہر نکلے ساری چیزوں کو بھول جاتے ہیں۔ میرے دوستو قبرستان کیوں جاتے ہیں میں آپ کو بتاؤں، جب قبرستان جائیں اس لیے کہ قبرستان جب پہنچیں تو وہاں پر تمہیں قبرستان تمام قبروں کو دیکھ کر تمہیں اپنی موت یاد آ جائے اور تم اپنے تمام گناہوں سے توبہ کر لو۔ اس لیے کہ میرے دوستو وہی زمین ہے، وہی جگہ ہے، وہ قبرستان جو آپ نے اپنی نگاہوں سے دیکھا ہوگا، محلے کا بڑا دولت مند تھا وہ بھی اسی جگہ پر دفن ہے، محلے میں جس کا سکہ چلا کرتا تھا وہ بھی اسی مٹی میں ملا ہوا نظر آ رہا ہے، جس کی آگے پیچھے لوگ گھوما کرتے تھے وہ بھی اسی مٹی میں نظر آ رہا ہے۔ کہیں کی تو یہ حالت ہے، آپ بارش میں جا کر دیکھیے، اگر آج ہم بارش میں بھیگ جائیں تو ہم چھپتے نظر آتے ہیں، چھاتے کا انتظام کر لیتے ہیں کہ بارش سے بچنا ہے، پانی سے بچنا ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں اے سنی مسلمانوں، میں پوچھنا چاہتا ہوں بتاؤ جب بارش کے عالم میں اگر قبر کے اندر پانی بھر گیا تو بتاؤ
تم کیسے اس پانی سے بچتے نظر آؤ گے؟ کس طریقے سے تم بچو گے؟ صرف میں اتنا کہنا چاہوں گا کہ تم نبی کی سیرت کو اپنا لو، سیرت مصطفیٰ کو اپنا لو۔ جب تم نبی کا عشق، نبی کی محبت قبر میں لے کر جاؤ گے، انشاءاللہ پانی تو کیا، کسی کی طاقت، کوئی کیڑا بھی قبر کے اندر تمہارے جسم کو نہیں کھا سکتا۔ اس لیے کہ میرے دوستو، پیارے آقا علیہ السلام سے محبت کرنے والوں، قبرستان جب جایا کرو تو اپنی موت کو ضرور یاد کیا کرو، اور ایک لمحے کا نہیں معلوم کہ ہمیں کب موت آ جائے، ایک سیکنڈ کا نہیں معلوم، ابھی بیٹھا ہوں اس کے بعد ہی موت آ جائے۔ شاید آپ نے کچھ لوگوں نے، جیسے کہ یہ ہیں سلمان ہیں، اور علماء لوگوں نے اکثر دیکھا ہوگا، بہت مشہور ہے، بہت شاندار خطیب علامہ قاری رضی اللہ صاحب قبلہ، آپ کا بیان آپ نے آپ دیکھ رہا، ان کا میں پتا نہیں چاہ رہا کہ موت کا پتہ نہیں کب آ جائے۔ میرے دوست، آپ بیان فرما رہے تھے، اور جب تک بیان پورا مکمل نہیں ہوا، جیسے ہی انہوں نے پوری تقریر سلام کر کر بیان ختم کیا، اختتام کیا، وہی کرسی پر بیٹھ کر ہی ان کی دم نکل گئی، روح قبض ہو گئی۔ میں کہنا چاہتا ہوں میرے دوستو، آخر فرشتے ہی تو روح قبض کرنے آئے تھے، ہر جاندار نفس کو موت کا مزہ چکنا ہے، لیکن اس جگہ پر بھی مصطفیٰ کا ذکر ہو رہا تھا، مصطفیٰ کا ذکر کر رہے تھے، تو فرشتے بھی ادب کے ساتھ، میرا ایمان کہتا ہے کہ کھڑے رہے، اور جب تک روح کو قبض نہیں کیا، جب تک مصطفیٰ کا ذکر چل رہا تھا، جب تک جسم سے روح کو نہیں نکالا، جب تک آپ مصطفیٰ کا ذکر کر رہے تھے، جیسے ہی مصطفیٰ کا ذکر مکمل ہوا، تقریر ختم ہوئی، اس کے بعد آپ کے جسم سے روح کو نکالا۔ مصطفیٰ کے ذکر کی یہ تاثیر ہے، مصطفیٰ کے ذکر کی یہ شان ہے۔ تو میں صرف اتنا کہوں گا، آخری بات تو کہ ہر وقت اپنے آقا کی بارگاہ میں درود خوب پڑھ کر پیش کیا کرو، درود شریف پڑھا کرو۔ یاد ہے نا سب کو؟ یاد ہے یا نہیں؟ سر مت لاؤ، 2 تولے کی زبان لا دو، ہے نا؟ زبان اللہ نے زبان دی ہے تو بولا کرو۔ آج یہی وجہ ہے ہماری قوم کا، ہم لوگ بولتے نہیں ہیں، جہاں بولنا ہوتا ہے وہاں نہیں بولتے، اور جہاں نہیں بولنا ہوتا وہاں خوب بولا کرتے ہیں۔ نیتاؤں کی محفل میں سب سے آگے چلاتے نظر آتے ہیں، فلاں نیتا زندہ باد، فلاں نیتا منتری زندہ باد۔ نہ وہ تمہاری قبر میں کام آئے گا، نہ آخرت میں آئے گا، میں کہتا ہوں نہ وہ دنیا میں کام آئے گا۔ اس لیے کہ میرے دوستو، کفار کبھی تمہارا وفادار ہو ہی نہیں سکتا ہے، اس لیے کہ تمہارا وفادار وہی ہوگا جو سچا عاشق نبی ہوگا، جو مومن ہوگا، میرے دوستو وہی تمہارا وفادار ہوگا۔ اس لیے کہ تم ان کے لیے کتنا بھی کر دو، کتنا بھی کر دو، تم اپنی دولت لٹا دو، لیکن یہ غداری دکھاتا ضرور نظر آئے گا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے، عزیزان ملت اسلامیہ، تھوڑی سی زندگی ہے، پتہ نہیں کس پلیٹ فارم پر، کس لمحہ کب ہمیں موت آ جائے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ ہماری زندگی کا پتہ نہیں کہ میرے دوست کس حال میں کب ہمیں موت آ جائے۔ تو ہم نبی کی بارگاہ میں درود شریف پڑھا کریں، جب دل بولے پڑھا کرو، نبی کی بارگاہ میں درود پڑھا کرو، صلاۃ و سلام پڑھا کرو۔ میرے دوستو یہی درود پاک آپ کو اگر کچھ بھی یاد نہیں ہوگا تو انشاءاللہ تعالی قیامت کے دن میں کہتا ہوں، میرا ایمان بولتا ہے، میرا عقیدہ بولتا ہے کہ آپ زیادہ نہیں تو کم سے کم ہر نماز کے بعد صرف 100 مرتبہ درود شریف پڑھا کرو، پانچوں ٹائم 500 مرتبہ ہو جائیں گے۔ جب تک 500 مرتبہ حضور کی بارگاہ میں درود شریف پڑھو گے، انشاءاللہ تعالی قیامت کا میدان ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کا مددگار نہ ہوگا، تمام لوگ آقا کو تلاش کریں گے۔ میرا ایمان کہتا ہے کہ آقا اپنے اس امتی کو تلاش کریں گے تو آقا کی بارگاہ میں طبیعت سے درود پڑھا کرتا ہے۔ آپ لوگ درود شریف
पढ़ा करेंगे इंशाअल्लाह? पढ़ेंगे ना या नहीं पढ़ेंगे? आप लोग तो आज बोल रहे हो, उसके बावजूद भी आवाज़ नहीं निकल रही है। हम लोग बराबर बोल रहे हैं, तो हमें ये मालूम है कि कैसे बोल रहे हैं। आपने पहले भी आवाज़ सुनी होगी मेरी और आज भी सुन रहे हो, है ना? लेकिन मेरे दोस्तों, मैं कहता हूँ इंसान में ताकत नहीं, ये तो मुस्तफ़ा करम फरमाते हैं, नजरे इनायत फरमा देते हैं, वो दर है, ये तो ज़बान है। मेरे मुस्तफ़ा तो गूंगे को भी बुला देते हैं, मेरे मुस्तफ़ा गूंगों को बुला देते हैं। अगर कोई अंधा हो अपना लुआबे दहन लगा दे तो रोशनी भी नजर आने लगती है। मेरे मुस्तफ़ा का वो दर है कि कसम खुदा की उस दर पर कोई अगर भिखारी बनकर गया है तो बादशाह बनकर लौटा है। अगर उस दर पर कोई काला गया है तो गोरा होकर लौटा है। अगर कोई भी औलाद गया है तो औलाद वाला बनकर लौटा है। मेरे मुस्तफ़ा का वो दर है कि मुझे कह लेने दो कि जब बिलाल आपके दर पर गया है तो ऐसा चमका है, ऐसा चमका है कि बिलाल दुनिया में नहीं बल्कि मुस्तफ़ा ने काबे की छत पर चढ़ा दिया है। मेरे दोस्तों, ये दर है, ये मुस्तफ़ा की चौखट है, ये मुस्तफ़ा का दर है कि मेरे दोस्तों जहाँ पर उमर आए हैं तो कसम खुदा की उमर फारूक आज़म बनकर चमक रहे हैं। मेरे दोस्तों, मुस्तफ़ा का वो दर है। तो मुझे कह लेने दो हमारा, मेरे दोस्तों, जब हम सीरत मुस्तफ़ा को अपना लें, अपनी ज़िंदगी को ऐसा कर लो कि तुम्हारा चलना बोले नबी नबी, तुम्हारा खाना बोले नबी नबी, तुम्हारा पहनना बोले नबी नबी, और जब बिस्तर पर सो तो इस अंदाज से सो जाओ कि मैं सो जाऊं या मुस्तफ़ा कहते कहते, मैं सो जाऊं या मुस्तफ़ा कहते कहते, खुले आंख मेरी सल्ले अला कहते कहते, खुले आंख मेरी सल्ले अला कहते कहते। इस तरीके से अपनी जिंदगी को गुजारो। मेरे दोस्तों, आखिरी बात, तो दो बात मैंने कही थी, आखिरी बात आपको बता रहा हूँ, इसके बाद सलातो सलाम। मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि आज पूरी दुनिया के अंदर आपको, हमको, मोमिनों को टारगेट किया जाता है। थोड़ा हक है, सच है, और मेरे दोस्तों कड़वा भी है, और फिर बुलाना ना बुलाना मर्जी तुम्हारी, और नहीं भी बुलाओगे जब भी आऊँगा, इसलिए कि मेरे दोस्त यहाँ